صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وقد ورد في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده قريب مما أورده محمد بن إسحاق بن يسار رحمه الله. وقال الإمام أحمد: حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني أبو المنذر سلام بن سليمان النحوي قال حدثنا عاصم بن أبو النجود النبي وائل عن الحارث البكري قال: خرجت أشكو العلاء بن الحضرمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررت بالربزة فإذا بعجوز من بني تميم منقطع بها فقالت لي: يا عبد الله إن لي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة هل أنت مبلغي إليه؟ قال: فعملتها فأتيت المدينة فإذا المسجد واص بأهله وإذا راية سوداء تخفق وإذا بلال متقلد سيفا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: ما شأن الناس؟ قالوا: يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها. قال: فجلست ودخل منزله وقال رحله فاستأذنت عليه فأذن لي فدخلت وسلمت فقال: هل بينكم وبين تميم شيء؟ قلت: نعم. وكانت لنا الدائرة عليهم. اب مفسر رحمت اللہ علیہ قوم عاد کے بارے میں روایات نقل فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قوم عاد کو اس کے کفران کی، عصیان کی سزا دی اور اللہ نے ان پر ہوا کا عذاب جو ہے مسلط فرما دیا، جیسا کہ الحمدللہ ہم نے پڑھا ہے: فارسلنا علیہم ریحن، اللہ نے ہوا بھیجی، ریحن سرسرا، 7 راتیں اور 8 دن، اور متتابعہ متباتر یعنی درمیان میں کوئی اس کو بریک نہیں ہوا، اور اس ہوا میں اللہ نے ان کو ہلاک و برباد کر ڈالا۔ اور اسی لیے یاد رکھیں کہ علماء کرام نے ایک بہت بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام علماء دین پہ اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے تو اس میں عناصر اربع کیا ہے، یعنی انسان جو ہے اس کو عناصر اربع سے بنایا گیا ہے۔ عناصر اربع سے کیا مراد ہے؟ یعنی انسان میں ہوا بھی ہے، اس کا ایک جز جو ہے وہ پانی بھی ہے، اسی طرح اس کا ایک جز جو ہے وہ آگ بھی ہے، اسی طرح اس کا ایک جز جو ہے وہ مٹی ہے۔ یہ 4 عناصر ہیں جن کو انسان کو اللہ نے بنایا۔ ہر انسان میں ان 4 عناصر کے اثرات ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا کہ کبھی آدمی کے آنسو نکل آتے ہیں، کبھی ناک سے پانی بہتا ہے، کبھی کان سے پانی بہتا ہے، کیونکہ اثرات موجود ہیں۔ اسی طرح ہر انسان میں مٹی کے اثرات واضح ہیں کہ مٹی تو اصل ہے اس کی جس سے اس کو بنایا گیا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ پہلے اب بھی دنیا میں بہت ہیں حمامات جو ہیں، اب تو ہم حمام اسی کو کہتے ہیں نا جس میں ہم پانی سے نہا لیتے ہیں، اصل میں یہ حمام نہیں ہوتے۔ حمامات جو ہیں وہ بطور خاص بنائے جاتے ہیں اور ان کی دیواروں کے اندر پھر گرمی یا آگ جلائی جاتی ہے۔ پہلے دور میں تو آگ جلائی جاتی تھی اور دیواریں ایسے بنائی جاتی تھی، 2 درمیان میں آگ کے اثرات جاتے تھے اور وہ دیواریں گرم ہو جاتی، بندہ درمیان میں جا کے بیٹھتا تو اس کی بھاپ سے اس کے پسینے چھوٹتے تھے، مسام کھلتے تھے اور اس کے بعد پھر اس کی وہ رگڑائی کرتے ہیں۔ تو آپ اگر ایسے حمامات میں کبھی اتفاق ہو تو آپ دیکھیں گے کہ 3 4 تولیے بندے کے مٹی سے بھر جاتے ہیں جب وہ مارتے ہیں۔ حالانکہ بندہ سمجھتا ہے میں تو بالکل نہا دھو کے صاف کیا ہوں، لیکن جب وہ مسام کھلتے ہیں
تو آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ یہ مٹی ساری میرے اندر سے نکل رہی ہے، کیونکہ انسان میں مٹی کا بھی اثر ہے۔ اچھا اسی طرح آپ دیکھیں تنفس ہے، سانس لے رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، ناک سے کھینچ رہے ہیں، منہ سے نکال رہے ہیں، منہ سے لے رہے ہیں، ناک سے نکال رہے ہیں، تو ہوا کا بھی ایک عنصر ہے۔ اسی طرح اللہ نے ہر انسان میں ایک قوت ناریہ رکھی ہے، غضبیہ۔ آپ دیکھیں اچھا خاصا آدمی جب غصہ آ جائے تو پاگل ہو جاتا ہے، اس کو سمجھ ہی کچھ نہیں آتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میری زبان سے کیا نکل رہا ہے۔ ایسے مشتعل ہو جاتا ہے کہ جیسے آگ کا انگارہ ہونا، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں۔ اس لیے بہرحال تو اللہ نے انسان میں ان عناصر اربع کو رکھا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ پورے قرآن مقدس کے قصص الانبیاء پہ اگر غور کریں، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے حالات پر تدبر کریں اور قرآن کو بار بار پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، تو جو چیزیں اللہ نے انسانوں کی حیات کا ذریعہ بنائی تھی، انہی چیزوں کو اللہ نے اس کی بربادی کا ذریعہ بنایا۔ یعنی یہ اس کا کمال قدرت ہے، وہ چاہے تو انہی چیزوں سے تمہیں زندہ کر دے اور وہ چاہے تو انہی چیزوں سے تمہیں ہلاک کر دے۔ یعنی ایک ہی چیز ہے، حالانکہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز مثلا بھوک مٹاتی ہے وہ بھوک لگاتی تو نہیں ہے، اور جو چیزیں بھوک لگانے والی ہیں وہ مٹانے والی نہیں ہوتی، جو چیزیں اندھیرا پھیلانے والی ہیں وہ روشنی نہیں پھیلاتی، اور جو چیزیں روشنی پھیلانے والی ہیں وہ اندھیرا نہیں پھیلاتی۔ لیکن اللہ کا کمال قدرت ہے کہ جب چاہا تو ان چیزوں کو حیات انسانی کا باعث بنا دیا اور جب چاہا تو ان کو ہلاکت انسانی کا ذریعہ بنا دیا۔ اب دیکھیں پانی جو ہے وہ اصل ہے، ہر چیز کی زندگی اور حیات پانی سے ہے، پانی نہ ہو تو کوئی چیز زندہ نہیں رہتی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم کو کس چیز سے ہلاک کیا؟ پانی سے، یعنی وہ پانی وجعلنا من الماء کل شیء حی، کہ ہر چیز کو اللہ نے پانی سے حیات بخشی ہے۔ لیکن نوح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب ہی پانی کا آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو غرق کر دیا، تو وہ پانی جو زندگی کا ذریعہ تھا وہی ہلاکت کا ذریعہ بنا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہوا کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ بجلی کٹ جائے، پنکھے بند ہو جائیں تو آپ کیسے باہر بھاگتے ہیں، کھڑکیاں کھولو اور دروازے کھولو اور چلو یار باہر سڑک پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور ہر آدمی پنکھا ہاتھ میں لے کے کر رہا ہے یار ہوا نہیں مر جائیں گے۔ تو ہوا ایک زندگی کا ذریعہ ہے، جہاں ہوا نہ ہو آدمی زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں جب مریض خود سانس لینے کے قابل نہیں ہوتا تو آکسیجن کے ذریعے اس کو سانس دیتے ہیں، کیونکہ تنفس بحال ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کو آگ سے ہلاک کر دیا، ہوا سے ہلاک کر دیا، یعنی اس کی ہلاکت کا ذریعہ جو ہے وہ ہوا کو بنا دیا۔ یعنی جو چیزیں کسی چیز کی زندگی کا باعث تھی انہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بربادی کا ذریعہ بنا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہیں جو چاہیں جیسا چاہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ پہاڑ ہیں اچھے خاصے، ان سے آگ کے دریا بہنے شروع ہو جاتے ہیں اور وہ پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں، اور وہ آگ جو ہے سب کی ہلاکت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح آپ دیکھیں کہ مٹی ہے، حالانکہ مٹی سے آپ کو پیدا کیا تھا، لیکن قوم لوط علیہ السلام پہ عذاب کیا آیا کہ مٹی کے پکائے ہوئے پتھر جو تھے ان پہ برسائے گئے، اور اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ تو اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کو دیکھنا ہو اور سمجھنا ہو تو غور کرو کہ جو چیزیں ذریعہ حیات ہیں وہی چیزیں ذریعہ ہلاکت ہیں، انہی چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذریعہ ہلاکت بنا۔ اب دیکھو اللہ نے دنیا میں آگ کو جلانے کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کو اندر بھیجا گیا تو جلانے والی جلانے والی بن گئی کہ اندر ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں اور مزے سے کھا پی رہے ہیں اور آگ باہر جل رہی ہے، ان کو نہ گرمی ہے نہ تپش ہے۔ بردن و سلامن علی ابراہیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آگ سے فائدہ لے لیا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام قدرت ہے کہ جب اس کا نظام عالم ہوتا ہے، اسی لیے قرآن پاک ایک جگہ کہتا ہے نا کہ قیامت کی علامات میں یہ بھی ہوگا کہ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، کہ جتنے وحشی جانور ہیں نا وہ سب کٹھے ہو جائیں گے، سب کٹھے ہو جائیں گے۔ تو حالانکہ وحشی جانور ایک دوسرے کو دیکھ کے بھاگتا ہے، انسان کو دیکھ کے بھاگتا ہے، لیکن قیامت کا دھڑکا ایسا لگے گا
کہ یہ بات بھول جائیں گے کہ کیا وحشی ہیں اور کیا کسی نے کسی کو مارنا ہے. ہر آدمی اپنے ڈر میں کھڑا ہوا، یعنی ہر وحشی جانور وحشی کے ساتھ کھڑا ہے، وحشی جانور انسانوں کے ساتھ کھڑا ہے اور اس کو کچھ نہیں کہتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام عالم. اسی ضمن میں آپ نے واقعہ پڑھا تھا کہ قوم عاد نے ایک وفد بھیجا تھا کہ تم لوگ مکہ مکرمہ میں جا کر اللہ کے حرم میں جا کر دعائیں مانگو کہ اللہ ہم سے عذاب رفع فرما دے. یعنی پہلے عذاب ان پہ کیا آیا تھا کہ 3 سال کے لیے بارشیں بند ہو گئیں، قحط پڑ گیا اور زمینیں خشک ہو گئیں، زمینیں بنجر ہو گئیں، آبادیاں ختم ہو گئیں، باغات جو تھے سوکھ کے گر گئے. اب انہوں نے ایک وفد بھیجا. اسی سے آپ یہ بھی اندازہ لگائیں کہ کافر قومیں ہیں، اللہ کے نبی کو نہیں مانتے، حضرت ہود علیہ السلام کو نہیں مانتے، اللہ کی توحید الوہیت کو نہیں مانتے، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کو نہیں مانتے، لیکن مصیبت کے وقت میں وفد مکے میں بھیج رہے ہیں کہ جا کے اللہ کے کعبے میں دعائیں کرو. اور ایک ہمارا مسلمان ہے، مصیبت بھی آئے تو کہتا ہے چلو جی داتا صاحب کی مدار میں جا کے مانگتے ہیں. مصیبت بھی آئے تو کہتا ہے جی چلو فلاں پیر کی مدار میں جاتے ہیں اور جا کے مانگیں گے تو مشکلیں حل ہو جائیں گی. یعنی اندازہ کریں وہ کافر ہیں، اور کافر بھی ایسے سرکش کہ جن کے کفر کے مقابلے پہ کافر پیدا بھی نہیں ہوئے، لیکن ان لوگوں نے بھی وفد بھیجا. اور وہ وفد جب آیا تو راستے میں معاویہ ابن بکر، جس نے ان کی قوم عاد سے شادی کی ہوئی تھی اور بڑا قبیلے کا سردار تھا، اس کے گھر میں آگے مہمان بن گئے. تو اس نے مہمان خانی کی اور بڑی ضیافت کی اور بڑی خدمت کی. اور ان کے نزدیک، کافروں کے نزدیک، کچھ شراب کے حلال و حرام کا مسئلہ تو تھا نہیں، تو ان کو شرابیں پلائیں اور گانے سنائے، اور وہ تو جناب اتنا ان کو مزہ ملا، ان کو اپنی قوم ہی بھول گئی. انہوں نے کہا چھوڑو جی، وہ تو بیٹھ گئے وہاں ڈیرا لگا کے، کیونکہ جب وہ اپنی عیاشیوں میں مبتلا ہو گئے تو اب ان کو قوم کا درد ہی باقی نہ رہا. تو اب کئی دن گزر گئے، 1 مہینہ گزر گیا، تو معاویہ ابن بکر نے سوچا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، اپنی قوم کے لیے جا رہے تھے دعا مانگنے کے لیے، خود ہی آ رہے گئے، اور میرے مہمان ہیں، میں کہہ نہیں سکتا کہ جاؤ، کیونکہ کافر بھی مہمان نواز ہوتے تھے، ان کے بھی مہمانی کے اصول ہوتے تھے کہ جو بندہ گھر میں آ گیا اس کو کیسے کہیں گے جی جائیں. یہ تو ہم مسلمانوں کا حال ہوتا ہے نا جی، پہلے تو ہم کسی کو کوشش کرتے ہیں کہ گھر آئے ہی نہ، باہر کھڑے کھڑے ٹرکھا دیں، اچھا جی السلام علیکم، کیا حال ہے، خیریت ہے، آپ مشغول تو بڑے ہوں گے، تو کسی وقت تو ہمارے پاس جیسے پرسوں آ جائے نا، پھر ہمارے پاس پتا ہے 2 دن کون پاگل ہے جا رہے گا، کہے گا نہیں جی میں تو آج جا رہا. اچھا پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ ہمیں بھی ٹائم ضرور دینا، یعنی ابھی تو جائیں آپ دفعہ ہوں نا، لیکن اگلے دفعہ جب آئے تو پھر دیکھا جائے گا. تو ہمارے مسلمانوں کی یہ ضیافت ہے، گھر میں ابھی پہنچے گا نہیں اور پوچھیں گے اچھا حضرت آپ نے جانا کب ہے، آپ کا کیا ارادہ ہے، میں جلدی نہ جائیں اس دفعہ، کچھ دن رہے. انہوں نے کہا نہیں جی میں نے جانا ہے کب. اچھا مجبوری ہے تو کوئی بات نہیں، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ یہ بہت لمبا ہونے والا ہے، تو پھر ہم خود تیاری کریں گے، اچھا جی مجھے بھی کام ہے میں نے جانا ہے، تاکہ اس کو نکالیں گھر سے. لیکن یہ کافر لوگ تھے، وہ ان کے ہاں ضیافت جو ہے وہ بڑی بات ہے. تو اس نے سوچا کہ میں کیا کہوں، تو اس نے اپنی مغنیہ جو لڑکیاں تھیں ان کو کہا کہ یہ نظم ان کو سناؤ، تاکہ ان کو اپنی قوم کا دکھ درد یاد آئے. اور جب یاد آیا تو پھر وہ وہاں سے چلے. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ واقعہ جو ہے محمد ابن اسحاق ابن یسار نے، جو صاحب تاریخ ہیں، مورخ گزرے ہیں بہت بڑے، ان کا تاریخ میں ایک بہت بڑا مقام ہے. یعنی علماء اور محدثین اگر کوئی تاریخی بات قبول کریں تو پھر محمد بن اسحاق کی قبول فرماتے ہیں. تو ان کے ساتھ ساتھ مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے کہ ایک روایت ہمیں ملی ہے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے، جو ان کے قریب ہے، یعنی اس میں بھی اس واقعے کی کچھ تائید ہوتی ہے. اور اس روایت مبارک میں یہ ہے کہ حارث بکری کہتے ہیں کہ میں نکلا اشکو العلاء ابن الحضرمی الی رسول اللہ، کہ میں علاء ابن الحضرمی کی شکایت جو ہے سرکار دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم کی خدمت میں جا کے کروں. فمررت بالربزہ، مدینہ منورہ کے باہر ایک جگہ ہے اس کا نام تھا ربزہ. یہ وہی مقام ہے جہاں پر حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیام فرمایا تھا
اور اسی جگہ حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موت آئی اور وہیں وہ دفن ہوئے. تو کہتے ہیں میں جب ربضہ میں آیا تو میں نے دیکھا کہ بنو تمیم قبیلے کی ایک عورت ہے, بوڑھی ہے, اور وہ بیچاری کٹ کے رہ گئی ہے, راستے میں اکیلی بیٹھی. فقالت لی یا عبداللہ, اس نے جب مجھے دیکھا تو اس نے کہا کہ عبداللہ بات سنو. اچھا بات یاد رکھو, یہ مانا نہیں ہوتا کہ سب کا نام عبداللہ, مانا یہ ہے کہ اللہ, ہر کوئی اللہ کا بندہ ہے نا. جب کسی کو نام نہ آتا ہو تو کہتے یا عبداللہ, یعنی بھی اللہ کے بندے ہو نا. تو اس نے کہا کہ ان لی حاجت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ کے بندے معلوم ہوتا ہے کہ تم مدینہ منورہ جا رہے ہو اور مجھے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانا ہے اور ایک کام ہے, اگر تم مجھے ساتھ لے جاؤ تو مہربانی ہوگی. وہ کہتے ہیں میں نے پھر اس بوڑھی کو بھی ساتھ لے لیا کہ بھی میں بھی تو مدینہ منورہ جا رہا ہوں اور مجھے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں جانا ہے, تو چلو اس کو بھی ساتھ لے لوں. تو کہتے ہیں میں ان کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ میں پہنچا. کہتے ہیں فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ, جب میں مدینہ منورہ میں پہنچا تو میں نے کیا دیکھا, فَإِذَا الْمَسْجِدُ غَاصٌ بِأَهْلِهِ, مسجد بھری ہوئی ہے بالکل, اور ایک سیاہ رنگ کا جھنڈا جو ہے وہ لہرا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار پکڑ کے کھڑے ہیں حضور کے ساتھ. تو کہتا ہے کہ جب میں نے دیکھا تو میں گھبرا گیا کہ کیا بات ہے, کوئی نئی بات. فقلت ما شان الناس, میں نے کہا پتہ نہیں کیا لوگوں کیا بات ہو گئی کہ بھئی پرچم لگا ہوا ہے اور بلال تلوار لے کے کھڑے ہیں اور مسجد کھٹا کھٹ بھری ہوئی ہے لوگوں سے, تو بات کیا ہے. قالوا يريد ان يبعث عمرو بن العاص وجها, میں نے جب صحابہ سے پوچھا کہ کیا بات ہے, انہوں نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمرو بن العاص کو کسی مہم پہ بھیج رہے ہیں, یعنی فوج دے کر کسی جگہ بھیج رہے ہیں, اسی لیے یہ تمام انتظامات ہیں کہ حضور پاک نے ان کو روانہ کرنا ہے اور وہ کہیں جانے والے ہیں. کہتے میں بیٹھ گیا. جب میں بیٹھ گیا آپ چلے گئے, فاستأذنت علیہ فأذن لی, پھر میں نے جا کے اجازت مانگی حاضر ہونے کی تو اجازت مجھے مل گئی. فدخلت وسلمت, میں نے حاضر ہوا سلام کیا. فقال هل بینکم وبین تمیم شیء, قلت نعم. حضور نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے درمیان اور قبیلہ بنی تمیم کے درمیان کوئی لڑائی, کوئی جھگڑا, کوئی ایسی چیز تھی؟ میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ بالکل ہمارا درمیان میں جھگڑا تھا, اور وکانت لنا الدائرۃ علیہم, اور ہمارا ان پہ غلبہ تھا اور ہمارا ان پہ مطالبات بھی تھے. ومررت بعجوز من بنی تمیم منقطع بها فسألتنی ان احملها الیک وها هی بالباب. میں نے کہا حضور لیکن میں نے دیکھا کہ راستے میں ایک بنی تمیم کی بوڑھی عورت بیٹھی ہے کٹی ہوئی راستے سے, اس نے کہا کہ مجھے بھی مدینہ لے چلو, تو میں اس کو بھی لے آیا اور دروازے پہ بیٹھی ہے. فدخلت فاذا فاذن لها فدخلت, اس کو بھی اجازت مل گئی, وہ بھی داخل ہوئی. فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رأيت ان تجعل بيننا وبين تميم حاجزا فجعل الدهنا وحميت العجوز واستوفزت. وقالت یا رسول اللہ فإلى أين يزدر مزدرك, قال قلت إن مثلي مثل ما كان الأول ماضي حملت حتفها حملت هذه العشر كان خصما نعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد. اب جناب کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر صلی اللہ علیہ وسلم آپ مہربانی کریں نا تو بنو تمیم اور ہمارے درمیان میں کوئی ایک دیوار معین کر دیں, یعنی کوئی حد معین کر دیں کہ اب آئندہ ہم ایک دوسرے پر کوئی تجاوز نہ کر سکیں. فجعل الدہنا, اور آپ ایسا کریں مہربانی کر کے کہ ان پر کوئی دہنا بنا ہوتا ہے, سخت سے سخت سزا بھی مقرر کریں, ان کے لیے کوئی سزا بھی رکھیں کیونکہ ہمارا حق ہے, دائرہ ہے ہمارا ان پر.
کہتا ہے کہ فہمیت العجوز، بوڑھی عورت جو بیٹھی تھی وہ گرم ہو گئی، واستوفزت، بھڑک اٹھی۔ وہ جس کو لے آتا ہے وہ بنو تمیم کی تھی نا، کہنے لگی حضور اگر آپ نے ان کے درمیان میں بنی تمیم کے درمیان اور ان کے درمیان میں ایک حد معین کر دی، حاجز بنا دیا اور ان پہ سزا رکھ دی، تو پھر وہ مضطر جو ہے وہ آپ کی طرف کیسے آئے گا، کیسے پہنچے گا؟ آپ تو ان کی یعنی اعانت کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، میں نے کہا اچھا ان مسلی مثل ما قال الاول، بھئی آج میرا حال تو وہ ہو گیا ہے جیسے کہ عربوں میں مثل مشہور ہے کہ ماضی حملت حتفہا، کہ بھئی ایک دمبا تھا نا، یا اس نے ایسے زمین کھودی نے چھری نکل آئی، انہوں نے کہا بھی اپنے پاؤں سے خود موت کو اٹھایا کندھے پہ۔ کہتا میں اچھا بوڑھی کو لے آیا، میں نے اس کی مدد کی کہ بھئی چلو غریب بوڑھی عورت ہے بیچاری مدینے تک کیسے پہنچے گی، وہ میرے خلاف دیوار بن کے بیٹھ گئی ہے، وہ میرے خلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مدعی بن گئی ہے۔ تو میں نے کہا مجھے پتہ نہیں تھا کہ حمل تو حاضر ہی، میں نے اس کو سوار کر کے یہاں لایا، ولا اشور مجھے پتہ نہیں تھا کہ انہا کانت لی خصما گئی ہے تو الٹا میرا جھگڑا کرے گی اور میرا خلاف مدعی بن جائے گی۔ تو اعوذ باللہ و برسولہ ان اکون کوافد عاد، میں نے اللہ کی پناہ مانگی کہ بھئی یہ تو وہی ہو گیا جیسے وہ عاد کا وفد آیا تھا قوم کو چھڑانے کے لیے اور خود شرابیں پی کے مہینہ سوتا رہا۔ کہتے اس کے بعد جناب وما وافد عاد وہ کیا ہے؟ وهو اعلم بالحديث منه ولكن يستطعمه قلت ان عادا كهتوا فباسوا وافدا لهم يقال له قيل۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ وما وافد عاد، وعاد قوم کا وفد کیا تھا؟ کہتے ہیں وهو اعلم بالحديث منه، وہ جانتے تھے اس قصے کو، ولكن يستطعمه مانا ہوتا ہے کھانے لگا بات کو، یعنی بات کو جیسے آدمی لقمہ چباتا ہے نا، میں نے وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے ہم، حالانکہ جانتے تھے۔ تو میں نے کہا چھوڑو یہ تو میں نہیں بتاتا، میں بتاتا ہوں کہ ان عادن کوہتو، قوم عاد پہ جب قحط پڑا، فباسو وفدا لہم، انہوں نے اپنا ایک وفد بھیجا، فمر بمعاویۃ بن بکر فاقام عنده شهرا يسقي الخمر وتغنيه جاریتان قال لهم الجرادتان۔ وہ وفد جو ہے معاویۃ بن بکر پہ گزرا، اس نے ان کو مہمان بنایا، وہ وہیں ایک مہینہ بیٹھ گئے، وہ جناب شرابیں پلائے، ان کو گانے سنائے، اس کے بعد دو لڑکیاں تھیں گانے والی جن کا نام اس نے رکھا ہوا تھا جرادہ، جرادتان جیسے مکڑیاں ہوتی ہیں نا اڑنے والی ہر جگہ، تو ایسے اس لیے ان کا نام رکھا ہوا تھا۔ تو وہ فلما مد الشہر خرج الى جبال مہرتا، اب جب مہینہ گزر گیا اس کے بعد وقال اللہم انک تعلم انی لم اجی الى مریض فاداوی ولا الى اسیر فاوادی، اللہم اسقِ عادا ما كنت تسقی، فمرت به صحابات سود فنودی منها اخطر۔ اب جناب وہ جبال مہرہ کی طرف نکلا اور اس کے بعد آگے کہنے لگا کہ یا اللہ آپ جانتے ہیں میں کسی مریض کی دعا کے لیے نہیں نکلا تھا کہ میں اس کا دوا کروں، اور نہ میں کسی قیدی کے لیے آیا کہ میں اس کو چھڑا دوں، میں تو بس یہ مانگتا ہوں کہ اسقِ عادن ما كنت تسقی ہے، عاد کو پلائیں آپ جو آپ پانی پلانا چاہتے ہیں۔ کہتی ہیں کہ اس کے بعد بادل آئے سیاہ رنگ کے، اور فنودی منها اغتر فاوما الى صحابۃ منها سوداء، حکم آیا، آواز آئی کہ ان بادلوں میں سے ایک بادل چن لو، تو جو سب سے سیاہ بادل تھا انہوں نے اس کو چنا، فنودی منها خذها رمادا رمددا لا تبقى من عاد احدا، تو اس سے جب اس نے اس کو چن لیا تو نے کہا اچھا یہی بادل لے لو، لیکن یہ بادل جو ہے یہ راکھ برسانے والا ہے اور کوئی قوم عاد کو نہیں بچے گا، کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ قال وما بلغني انه باس الله عليه من الريح الا قدر ما يدي في خاتمي هذا حتى هلكوا، اور اس کے بعد کہتی ہیں کہ مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ پاک نے جو ہواؤں کے خزانے ہیں ان سے جتنی میری انگوٹھی کا یہ گول دائرہ ہے صرف اتنی سی ہوا کھولی تھی جس نے قوم عاد کو برباد کر دیا۔ قال ابو وائل وصدق قال وكانت المرأة والرجل اذا بسوا وافدا لهم
قالوا لا تكن كوافد عاد. اب اس کے بعد مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عرب میں پھر یہ ایک بات مسل بن گئی کہ جب بھی کوئی وفد بھیجا جاتا ان کو کہتے لا تکن کوافد عاد، خیال رکھنا تم عاد کی قوم والا وفد نہ بننا کہ وہ بھی گئے اور شرابیں پیتے رہے اور ایسا بادل چنا کہ قوم کو برباد کر کے آ گئے. اور اس کے بعد جناب فرماتے ہیں هكذا رواه الإمام أحمد في المسند ورواه الترمذي عن عبد بن حميد عن زيد بن الحباب به نحوه ورواه النسائي من حديث سلام بن المنذر عاصم وابن بهدلة من طريقه رواه ابن ماجه أيضا عن أبي وائل عن الحارث بن أزغان البكري به ورواه ابن جرير عن ابي قريب بن زيد بن حباب به ووقع ابن الحارث بن يزيد البكري وذكره ورواه ايضا ابي قريب بن ابي بكر ياس بن حازم بن البكري وذكره ابن اسحاق الله اعلم. ابو مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے سارے طرق ذکر کیے کہ یہ اس سند کے ساتھ بھی اس سند کے ساتھ بھی اس سند کے ساتھ بھی یہ واقعہ ذکر کیا گیا. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. قال علماء التفسير والنسب ثمود بن عائر بن ارم بن سام بن نوح وهو اخو جديس بن عائر. اب علماء تفسیر نے اور علماء نسب نے قوم سمود کا نسب بیان کیا ہے کہ سمود جو ہے یہ عائر کا بیٹا ہے اور عائر جو ہے وہ ارم کا بیٹا ہے اور ارم جو ہے وہ سام کا بیٹا ہے اور سام حضرت نوح کی بیٹی ہیں. وہ اخو جدیس بن عائر وكذلك قبيلة طصم كل هؤلاء كانوا أحياء من العرب العاربة قبل ابراہیم الخلیل علیہ السلام. اسی طرح قبیلہ طصم جو ہے یہ سب کے سب جو ہے قبائل عرب میں تھے اور ان کو عرب عربہ کہا جاتا تھا حضرت ابراہیم الخلیل علیہ السلام سے پہلے. وقال ثمود بعد عاد ساکن مشہورۃ فی بین الحجاز والشام الى وادی القرى وما حوله وقد مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ قوم ثمود جو ہے وہ قوم عاد کے بعد ہے اور قوم ثمود کے مساکن ان کی رہائش ان کے گھر ٹھکانے جو ہیں وہ مشہور ہیں حجاز اور شام کے درمیان میں جن کو اب مدائن صالح کہا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ یہ وہ علاقے ہیں وادی قرا تک اور اس کے ارد گرد میں اور میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گزرے ہیں. مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی دیارہم ومساکنہم وهو ذاہب الى تبوک
جب میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو ان کی مقامات سے گزرے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنت 9 ہجری کی بات. ثم قال الامام احمد حدثنا عبد الصمد قال حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس على تبوك نزل بهم الحجر عند بيوت ثمود فاستقى الناس من الآبار التي كانت تشرب منها ثمود فعجبوا منها ونسبوا لها القدور فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فأحراقوا القدور وعلفوا الأجين الإبل ثم ارتحل بهم حتى نظر بهم على البئر التي كانت تشرب منها الناقة فنهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا وقال إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم فلا تدخلوا عليهم. اب میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہجری میں جب غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے چلے باب ہجر جو ہے قوم سمود کے مقام سے قریب تھا, وہاں ڈیرا رکھا تو صحابہ نے جلدی جلدی جا کے پانی بھرا کنویں سے اور اس کے بعد انہیں آٹا گوندا اور دیگچیاں چلائیں بھی کھانا پکا لیں کھا لیں سب رہے. تو اب جناب جب حضور پاک کو پتہ لگا آپ نے فرمایا پانی کہاں سے لائے ہو؟ انہوں نے کہا جی ان کنویں سے. نے کہا یہ تو عذاب والی جگہ ہے, خدا کے بندے کیا کر رہے ہیں, الٹ دو سب کو اور یہ آٹا واٹا جو ہے روٹیاں مت پکاؤ, اونٹوں کو جانوروں کو کھلا دو. جس جگہ پہ اللہ کا عذاب آ جائے, اللہ کا قہر آ جائے, اس جگہ سے بچنا چاہیے, اس جگہ کے قریب نہیں جانا چاہیے. اور اس جگہ کے کیونکہ آپ نے فرمایا انی اخشی ان یصیبکم مثل ما اصابہم, میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ کہیں تم پر بھی اللہ کا عذاب نہ آ جائے جیسا پہلی قوموں پہ آیا. اس لیے ہمیشہ حکم ہے کہ اگر مقامات عذاب ہیں جیسے کہ قوم سمود, قوم عاد اور دیگر اقوام حلقہ ہے, یا اسی طرح جیسے آپ مزدلفہ اور مینا کے درمیان میں وہ جگہ ہے جہاں اصحاب فیل آئے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پہ عذاب برسایا گیا تھا, تو وہاں بھی یہی حکم ہے کہ جب آدمی گزرے تو عذاب کی وادیوں سے جلدی سے گزر جائے اور وہاں سے کسی قسم کا نفع بھی نہ اٹھائے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے کہ کہیں آدمی پہ وہ عذاب جو ہیں. مانا ہے کہ عذاب کی جگہ ہے, ڈر کی جگہ ہے. آگ میں جاؤ گے تو گرمی ہی ملے گی, اگر آپ باغوں میں جائیں گے تو خوشبو ہی ملے گی. اور اسی طرح جب کوئی مواقع رحمت ہیں یعنی وہ مقامات جہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوئی ہیں تو وہاں آدمی زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائے اور اللہ کی رحمت کا طلبگار ہو. اسی لیے آپ نے دیکھا ہے نا کہ جیسے نماز ہے اللہ کا عبادت ہے, طواف جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہے, اسی طرح عمرہ ہے, صفا ہے, تو ایسے مقامات میں دعائیں کیوں مقبول ہوتی ہیں کہ یہ رحمت کے مواقع, یہ رحمت کے مواقع ہیں. اللہ تبارک و تعالی وہاں اپنے بندوں کی دعا قبول فرمائے. اور اسی طرح یاد رکھیں علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ بھی جس جگہ زنا ہوتا ہے تو عذاب کی جگہ ہے, رحمت کی جگہ تو نہیں نا کہ جہاں زنا ہو رہا ہے. اس لیے یا جہاں سودی کاروبار ہو رہا ہے جیسے اللہ کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں تو وہ کیسے رحمت کی جگہ ہے. اس لیے علماء نے لکھا کہ جہاں سود ہے, جہاں زنا ہے, جہاں جوا ہے, جہاں شراب خانے ہیں, جہاں قمار خانے ہیں, تو ایسے جگہوں سے بھی دور رہو کہیں اللہ کا عذاب نہ پکڑے, کیونکہ یہ مقامات عذاب ہیں اور ایسے مقامات سے بچنا چاہیے. پھر حضور پاک نے حکم دیا اور وہاں سے چل پڑے تو پھر اس کنویں پہ پہنچے جس کنویں سے اونٹنی حضرت صالح علیہ السلام کی پانی پیتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف. وقال احمد اذن حدثنا عفان قال حدثنا عبد مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
قال رسول اللہ لا تدعوا هؤلاء المعذبين الا ان تكونوا باقين فان لم تكونوا باقين تقولوا عليهم يصيبكم مثل ما اصابهم. اور حضور پاک نے فرمایا کہ جب تم ان عذاب کے مقاموں پہ جاؤ تو ہرگز جلدی نہ کیا کرو، بلکہ ایسے گزرا کرو کہ روتے ہوئے ڈرتے ہوئے اللہ سے عذاب سے پناہ مانگتے ہوئے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ہماری اوپر بھی کسی قسم کے عذاب آ جائیں. واصل هذا الحديث مخرج في الصحيحين من غير وجه. اور مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہی واقعات کی جو اصل ہے وہ صحیحین میں یعنی بخاری اور مسلم میں بھی حدیث موجود ہے. واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم. بھائی یہ جو آپ نے کسی نے مسئلہ پوچھا ہے کہ والد کی چچا زاد بہن، مجھے حقیقت بات یہ ہے سچی کہ مجھے رشتوں کا کوئی پتہ نہیں. آپ کی کیا بنے گی جب تک مجھے یہ سمجھ نہ آئے میں کیسے بتا سکتا. اگر آپ کے والد کی چچا زاد بہن ہے تو تمہاری کیا بنے گی؟ ہاں جی مجھے نہیں آتا سچی بات. جب مجھے آتا نہیں تو میں مسئلہ کیا بتاؤں. اگر آدمی مسافر ہے اور سفر سے جانے کے بعد گیا اپنے گھر میں اپنی بیوی سے دوبارہ نکاح کرے کیوں پہلا ٹوٹ گیا، وہ تو پھر جتنا دفعہ سفر پہ جائے ہر دفعہ نکاح ٹوٹ گیا. یہ اچھی بات ہے. ہاں اگر تم نے کوئی طلاق شلاق دیا ہوا ہے تو پھر کھل کے بات کرو، ورنہ سفر پہ جانے سے نکاح نہیں ٹوٹتا ہے. یاد رکھو کوئی نکاح کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی پہلا نکاح جو ہے پکا ہے، فکر نہ کرو. میں نے 2 سال پہلے کسی آدمی سے کچھ سونا لے کے کھا گیا تھا. اب میں اللہ سے ڈر گیا، توبہ کیا، میں حق ادا کرنا چاہتا ہوں. قیمت دے دوں یا سونا دے دے؟ بس ختم ہو گیا، جو لیا وہ دے دو. میرے والدین جو ہیں اپنے وطن میں موجود ہیں، اگر میں اپنے والدین کے لیے عمرہ کروں بالکل جائز ہے، بلکہ ضرور کریں. یاد رکھو کہ اولاد صالح ہوتی اسی لیے ہے کہ وہ اپنے والدین کو دنیا و آخرت میں فائدہ پہنچائے، ان کی دنیا میں بھی خدمت کرے اور ان کی آخرت کے لیے بھی تیاری کرے. اپنے والدین کے لیے خیرات کرے، حج کرے، عمرہ کرے. والدین کے لیے کوئی صدقہ جاریہ، کو مسجد بنا دی، کوئی مسافر خانہ بنا دیا. جن علاقوں میں پانی نہیں ہے وہاں کوئی کنواں لگوا دیا، کوئی نل لگوا دیا. بعض مساجد میں وضو کی مقام کی تکلیف ہے، وہاں وضو خانے بنوا دیے، تاکہ سب ثواب جو ہے والدین کو ملتا رہے. اور جب تم اپنے والدین کے لیے کوئی عمل کرتے ہو تو اللہ تمہیں بھی ثواب دیتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ عطا فرماتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ تم والدین کے لیے حج کرو گے تمہیں نہیں ملے گا، تمہیں بھی حج ملے گا برابر کا. بلکہ بعض روایات میں یہ ہے کہ اگر بندہ اپنے والد یا والدہ کے لیے کرے تو اللہ اس کو 10 حج کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں. والدین کے لیے ضرور کیا کریں، صدقہ، خیرات، مالی بات سب اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. اور والدین کے اتنے حق ہیں کہ ہم ادا بھی نہیں کر سکتے. اس لیے اللہ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کا ذکر کیا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ میری عبادت کرو، شرک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو. حالانکہ اللہ کے بعد تو مرتبہ میرے پاک نبی کا ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن والدین کا اتنا بڑی اہمیت ہے کہ اللہ نے اپنی توحید کے بعد ذکر فرما دیا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ نے قرآن میں کئی مقامات پہ فرمایا. اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں بھی آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاک ہو گیا وہ شخص، برباد ہو گیا وہ بندہ کہ جس نے اپنے والدین کو بوڑھا پایا، یا ایک والد یا والدہ بوڑھے ہوئے اور اس کے زمانے میں ہو گئے بوڑھے اور خدمت کر کے وہ جنت میں نہ گیا، تو ایسا بندہ برباد و ہلاک ہو گیا.
کہ بھی اس کو تو والدین کی خدمت کر کے جنت مل سکتی تھی، لیکن اس نے والدین کی خدمت نہ کی اور جنت سے محروم رہ گیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن میں واضح حکم ہے کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، کہ جب بھی والدین کے سامنے آؤ تو نرمی سے بات کرو اور اپنی اکڑ ختم کر دو۔ وَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ، اور کبھی والدین کو جھڑک کے بات نہ کرو اور والدین کے ساتھ شفقت و محبت کے ساتھ پیش آؤ، اور اگر وہ چلے جائیں ان کے لیے دعائیں کرو، قُل رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اور ایک بات یاد رکھیں اور دعا کریں، اللہ ہر مسلمان کے بچے کو والدین کا فرما بردار بنائے، اور دعا کر لو کہ جو نافرمان ہے اللہ ان کو بھی حیا دے، اللہ ان کے دل و دماغ کو بھی بدل دے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، ورنہ یہ ایسی جزا ہے مکافات عمل کہ جو تم والدین کے ساتھ کرو گے نا تمہارے ماں باپ اس سے زیادہ کریں۔ ایک بہت بڑے ذمہ دار تھے، بلکہ جاگیردار تھے، آخری عمر میں وہ مریض بھی تھے، تو ایک دن اپنے ایک پرانے دوست کے سامنے رونے لگ گئے، تو ان نے پوچھا کہ سردار صاحب کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یار بات یہ ہے کہ جوانی میں میں نے اپنے باپ کی پگڑی کو پاؤں سے ٹھوکر ماری تھی، یعنی پگڑی رکھی تھی نا، تو باپ نے جو کوئی بات کی تو میں غصے میں آ کے تو ان کی پگڑی کو ایسے پاؤں سے مارا، جائے میں آپ کی کوئی بات نہیں مانتا۔ تو کہتے ہیں کہ اتنی زیادتی تو میں نے کی تھی، لیکن میں نے اپنے باپ کو ہاتھ سے نہیں مارا تھا، اور آج مجھے بیٹوں نے خود مارا ہے، میں نے اس دنیا میں عذاب بھگت لیا کہ میں نے تو صرف پگڑی کو مارا تھا نا، میرے بیٹوں نے مجھے خود پکڑ کے مارا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اور اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ والدین کی دعا اپنی اولاد کے حق میں ایسے ہوتی ہے جیسے اللہ کا نبی امت کے لیے دعا کر رہا ہے، یعنی اتنی بڑی دعا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لو کہ والد یا والدہ کے دل سے جب اولاد کے لیے بد دعا نکلے تو وہ گولی کی طرح لگتی ہے اور اولاد برباد ہو جائے، کبھی بھی پھر نہیں بن سکتی۔ دو والدین بد دعا نہیں کرتے بیچارے، لیکن نہ کرنے کے باوجود جو تم ان کو ستا رہے ہو، نافرمانی کر رہے ہو، ان کو دکھ دے رہے ہو، ان کو پریشان کر رہے ہو، ان کو تم نے دنیا میں ناک اونچا کر کے چلنے کے قابل نہیں رکھا، تم نے ذلیل کر دیا ان کو، تو ہر وقت ان کے دل سے آگ نکل رہی ہے، چاہے زبان سے بد دعا نہ بھی کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتا ہے نا کہ بعض بیٹے ہوتے ہیں کہ اپنے والدین کے نام کو اونچا کر دیتے ہیں، اور بعض بیٹے ہوتے ہیں کہ والدین کے نام کو زندگی میں جہنم میں ڈال دیتے ہیں۔ اسی لیے روایات میں آتا ہے کہ احیاناً ایسا بھی ہوتا ہے ہلاک الرجل علی ید والد علی ید اولاد ہی، کہ آدمی کی بربادی جو ہے وہ اولاد کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ بندے والے کتنے لوگ ہیں، بیٹا چور بن گیا، بیٹا ڈاکو بن گیا، بیٹا جو ہے دہشت گرد بن گیا، والدین کو پکڑا جا رہا ہے، بوڑھی ماں ہے تھانے پہ بیٹھی ہے، باپ تھانے پہ بیٹھا ہے جوتے کھا رہا ہے، بہنوں کو پکڑا جا رہا ہے، ان کے کپڑے اتارے جا رہے ہیں، ان کو اریاں کیا جا رہا ہے، اور وہ ذلیل ہے بھاگ رہا۔ اب ایسے ماں باپ کے دل سے کیا نکلے گا؟ کیا دعائیں کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ تو بہرحال والدین کے لیے ہر ممکن کوشش کریں کہ ان کو راضی رکھیں۔ معراج کی رات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بارے میں صحابہ میں اختلاف ہے۔ بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو جہاں کو اللہ کی زیارت نصیب ہوئی ہے، اس لیے اللہ نے آپ کو زیارت کرائی ہے، اور اسی لیے بعض کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کلام سے نوازا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی خلت سے نوازا، اور سرکار دو جہاں کو اپنی رویت سے نوازا۔ تو بعض صحابہ کرام اس بات کے قائل ہیں، اور بعض صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نہیں، زیارت نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ کا قرآن ہے کہ اللہ کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ اور کہتے ہیں ایک حدیث مبارک میں بھی ہے کہ حضور پاک سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے اللہ کی زیارت کی ہے، تو حضور نے فرمایا کہ نور انا اراہ، وہ تو ذات سراپا نور ہے، کیسے میں دیکھ سکتا ہوں؟ تو
اس لیے بعض علماء اس طرف کے قائل، اور بعض علماء نے اس کو جمع کر دیا، انہوں نے کہا زیارت ہوئی ہے، اور جو زیارت نہیں ہو سکتی مانا دنیا میں رہتے ہوئے ان دنیا کے آنکھوں کے ساتھ ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن سرکار دو عالم کو تو معراج میں زیارت ہوئی، آپ دنیا میں تو تھے نہیں، نہ زمین پہ تھے، وہ تو معراج میں تو جنت کے حکام ہی الگ ہیں، تو لہذا دونوں باتیں جمع ہو گئیں کہ ان صحابہ کی بات بھی حق ہے جو کہتے ہیں کہ زیارت نہیں ہوئی، زمین میں تو ہوئی نہیں، اور جو کہتے ہیں زیارت ہوئی ہے وہ تو دنیا ہی الگ ہے، آسمان جنت، وہ کوئی زمین کا مسئلہ تو وہاں تھا نہیں۔ کسی نبی ولی امام کا وسیلہ دے کر دعائیں مانگنا شریعت میں ثابت نہیں، یاد رکھو۔ دیکھو ایک موٹی مثال ہے، اللہ کے بندے پتہ نہیں کیوں ایک بات وسیلے پہ اڑی ہوئی ہے، باقی کوئی چیز مسئلے سارے ختم ہو گئے، یہی ایک مسئلہ رہ گیا۔ خدا کے بندے سارا قرآن جو تمہارے سامنے رکھا ہے الف سے لے کر والناس تک، قرآن میں دعائیں ہیں کہ نہیں؟ کسی ایک دعا میں کسی نبی ولی امام کا واسطہ ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا، الف سے لے کر یہ تک ساری دعائیں موجود ہیں۔ کسی ایک دعا میں اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ بواسطہ یا بجاہ یا بحرمت آدم علیہ السلام، خلیل علیہ السلام، پیغمبر جبریل، کسی کے نام سے؟ ایک آیت مبارک ہے سارے قرآن میں ان کو نظر آ گئی ہے، اسی کو پکڑ کے کھڑے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، وہ وسیلہ کیا ہے؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یہ ہے وسیلہ۔ وہ وسیلہ کیا ہے؟ جاہدوا فی سبیلہ، کہ اعمال صالحہ کی کوشش کرو، یہ وسیلہ ہے، اور اعمال صالحہ سے وسیلہ پکڑنا کوئی منع نہیں۔ وہاں کسی شخصیت کا، کسی ذات کا نام تو نہیں ہے کہ فلاں کے ساتھ وسیلہ پکڑو ایمان والو، تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں۔ اور بعض علماء جو ہیں جو جائز سمجھتے ہیں وہ بھی اس بنا پہ کہ بھی انبیاء زندہ ہیں لہذا زندہ سے وسیلہ پکڑنا جائز ہے، اس بنا سے وہ ایک فتویٰ دیتے ہیں، لیکن ان کا قول جمہور کے مقابلے پہ اتنی طاقت نہیں رکھتا، کیونکہ اگر اس زندگی کو ہم اس زندگی پہ حمل کریں گے تو جو آدمی بھی پھر روضہ مبارک پہ جائے وہ صحابی بن جائے، حالانکہ وہ زندگی الگ ہے اور یہ زندگی الگ ہے، وہ عالم الگ ہے اور یہ عالم الگ ہے۔ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اب کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کیونکہ وہ عالم برزخ ہے، وہ عالم دنیا نہیں ہوتا۔ شہید زندہ ہے، لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ شہید کی زندگی کا مطلب یہی ہے کہ جیسے دنیا میں کھاتے تھے، پیتے تھے، رہتے تھے، بیوی کو ملتے تھے، بچے پیدا کرتے تھے، اب بھی آتے ہیں، بیوی کو ملتے ہیں، اولادیں جنتے ہیں، یہ معنی ہے۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو چیز قرآن و حدیث کے نصوص میں نہ ہو اس جھگڑے میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ جب اللہ فرماتے ہو تو نہیں، مجھ سے براہ راست مانگو، استجب لکم۔ اہل حدیث ان کو کہتے ہیں جو حدیث مبارک پر یعنی خود سمجھ کر عمل کرتے ہیں، کسی اور امام کی بات کو نہیں لیتے، وہ اپنے آپ کو اہل حدیث۔ ویسے تو سارا جہان اہل حدیث ہے، جتنے ائمہ کرام ہیں وہ کون ہیں؟ وہ بھی تو حدیث سے لیتے ہیں۔ بہرحال اور اہل سنت کا معنی بھی یہ حضور کے طریقے پہ چلنے والے، کوئی بات نہیں۔ اور ابتدا سے جو زیادہ لقب آیا وہ یہی آیا، اہل سنت والجماعہ۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد فرشتہ آیا تو فرشتے کو آپ نے مکہ مارا، تو آپ کے پاس فرشتے نے آ کے رپورٹ لکھوایا نہیں، آپ کے پاس فرشتہ آیا، شکایت کیا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف FIR درج کرو، تمہیں کیا تکلیف ہے مارا نہیں مارا؟ موسیٰ علیہ السلام نے مارا ہے، وہ انسان کی شکل میں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ فرشتہ ہے۔ جیسے بی بی مریم علیہ السلام کے سامنے جبریل آئے، ان کو پتہ نہیں، انہوں نے کہا دور ہو جاؤ، ہٹ جاؤ، میرے قریب آ رہے ہو، میں ایک لڑکی ہوں، نوجوان، کیسے آدمی ہو تم، اللہ سے نہیں ڈرتے، دور ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا انما انا رسول ربک، بی بی کیوں ناراض ہو رہی ہو، میں تو فرشتہ ہوں، میں تو اللہ کا پیغام لے کے آ رہا ہوں، آپ اس کو کیوں بھگا رہی ہیں کہ میں کوئی برا آدمی ہوں کہ آپ کے پاس آ رہا ہوں؟ انما انا رسول ربک، حالانکہ غلامن زکیہ،
اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے، قوم سے لڑ رہے ہیں کہ اللہ کے بندے شرم کرو، میرے مہمان ہیں، میں کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی مہمان ہیں کوئی ہیں، آپ کو پتا ہے کہ ہم تو لڑکوں کے عاشق ہیں اور یہ بڑے خوبصورت لڑکے ہیں، بس آپ ہمارے حوالے کر دیں۔ اب حضرت لوط علیہ السلام گھبرائے کھڑے ہیں، انہوں نے کہا یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک۔ انہوں نے کہا لوط علیہ السلام کیوں گھبرا رہے ہو، کیوں قوم کو منتیں کر رہے ہیں؟ یہ تو اللہ نے ہمیں بھیجا تھا تاکہ قوم کا عمل خود دیکھ لیں اور ہم بھی گواہ بن جائیں اور آپ بھی گواہ بن جائیں۔ آپ بالکل فکر نہ کریں، ہم فرشتے ہیں، ان کی ضرورت ہی نہیں کہ ہمارے تو ہمیں آپ کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ جبریل علیہ السلام نے کھڑے کھڑے ایسے ہاتھ جو ہمارا سارے اندھے ہو کے بعد، پھر اس کے بعد عذاب آیا۔ تو اس لیے اگر موسیٰ علیہ السلام نے مار دیا تو کیا ہو گیا، تمہیں کیا تکلیف ہو گئی ہے ایسے مسائل پوچھنے کی؟ گھر بیٹھے ہیں، فکر ہے نہیں، دماغ خالی ہے، بس بیٹھ کے پوچھ رہے ہیں۔ تم حلال حرام سمجھو، تم طہارت کے مسائل سمجھو، تم وہ مسائل سمجھو جن کی تم کو ضرورت ہے۔ قیامت میں اللہ پاک آپ سے پوچھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تھپڑ مارا تھا کہ نہیں مارا تھا؟ پتہ نہیں قومیں کیا کریں جی، کیا ہو گیا ہے۔ رمضان کے بعد سے لے کر حج تک اگر کوئی آدمی عمرہ کرے اس کو حج کرنا پڑے گا، کوئی ضروری نہیں۔ اگر آپ پہلے حج کر چکے ہیں کوئی ضروری نہیں کہ آپ ہر سال حج کریں، آپ عمرے کریں، لاکھ دفعہ کریں، کوئی پابندی نہیں۔ مسافر آدمی کتنا دور چلے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک 48 میل شرعن اگر سفر بن جائے تو پھر مسافر کہلاتا ہے۔ مسافر اگر امام بن جائے 2 رکعت پڑھائے گا، مقتدی پوری کرے گا اگر مقیم ہے۔ اسی لیے کہ جب میرے آقا سرکار دو جہاں حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تشریف لائے فتح مکہ پہ، تو اب حضور کی زندگی میں کون امام بنے؟ جب حضور خود موجود ہوں تو اور کوئی امام بن سکتا ہے؟ یہ تو تمہارے علاقے کے مولوی بہادر ہیں، حضور کو بلا لیتے ہیں، مصلی پہ بھی خود کھڑے رہتے ہیں۔ ہمارے مولوی بڑے بہادر ہیں ماشاءاللہ، میلاد مناتے ہیں نا، حضور آ گئے کھڑے ہو جاؤ، خود کھڑا ہوا ہے اسی طرح مصلی پہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ۔ اس کو نام تو محبت کا دے رہے ہو، یا قیامت میں پتہ لگے گا محبت تھی یا بے ادبی تھی۔ بہرحال حضور نے نماز پڑھائی اور حضور مسافر تھے، مدینے سے، تو آپ نے جب 2 رکعتیں پڑھائی تو فرمایا کہ انا قوم اتموا صلاتکم فانا قوم سفر، کہ مکے والوں جو مقیم ہو کھڑے ہو کے اپنی نماز پوری کر لو، ہم تو مسافر ہیں۔ ایک آدمی میقات سے احرام باندھ کے آیا، عمرہ کرنے سے پہلے احرام اتار دیا، 2-3 گھنٹے کے بعد کسی نے سمجھایا، پھر احرام باندھا، پھر تنیم گیا، اس کو کوئی ضرورت نہیں تھی تنیم جانے کی، وہی احرام ٹھیک تھا۔ بہرحال اس نے عمرہ کر لیا، ٹھیک ہو گیا۔ وہ 2-3 گھنٹے جو اس نے سلے ہوئے کپڑے پہنے ہیں اس کے لیے بہتر ہے کہ خیرات کر دے، صدقہ کر دے، 5-10 ریال۔ حضور پاک جب معراج پہ جا رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پہ کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ یہ تو نہیں آتا، یہ آتا ہے حضور نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے قرآن پاک مثلا پورا پڑھ لیا اور میں نے دعا کی کہ یا اللہ اس تلاوت کا ثواب میرے ماں باپ کو عطا فرما۔ بالکل اللہ دیں گے انشاءاللہ۔ میں مکہ مکرمہ میں رہ رہا ہوں، اگر میں نے احرام باندھا ہے
مثلاً میں اپنے گھر میں غسل کر کے نہا کے 2 رکعت چادریں باندھ کے تنیم چلا جاؤں اور وہاں جا کر پھر 2 رکعت پڑھ کے نیت کر کے آ جاؤں عمرہ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، کوئی منع نہیں، لیکن افضل یہی ہوتا ہے کہ سب کچھ وہی کرے، یعنی غسل بھی وہی کرے اور کپڑے بھی وہی بدلے اور تیاری بھی وہی کرے، کیونکہ سنت یہی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجت الوداع کے موقع پہ تشریف لے آئے تو آپ نے میقات ذی الحلیفہ پہ قیام فرمایا، وہیں غسل فرمایا، اسی جگہ پھر آپ نے احرام باندھا، وہیں سے آپ نے نیت فرمائی۔ یہ لوگ ذرا ہوتا ہے نا بھی کپڑے کہاں رکھوں گا، پریشانی ہوگی، تو جائز تو ہو جائے گا، لیکن افضل یہی ہے کہ سب کچھ وہی کریں۔ اب جب آپ نے احرام نہیں باندھا ہے تو پہلے جب غسل کریں خوشبو والا صابن لگائیں، خوشبو لگائیں، جو مرضی ہے لگائیں، ابھی تو آپ نے احرام باندھا ہی نہیں نا۔ احرام کی نیت کرنے کے بعد خوشبو نہیں لگا سکتے، پہلے کیوں نہ لگائیں بھائی؟ پہلے کیا منع ہے؟ بلکہ پہلے تو عطر لگانا سنت ہے کہ غسل سے پہلے آدمی بدن پہ عطر لگا لے، لیکن کپڑے پہ نہ لگائے، تو یہ پہلے استعمال کرنا تو بالکل سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آدمی نے عمرہ کیا ہے اور بال نکال دیے، ابھی مدینہ چلا گیا، واپسی پہ آیا عمرے کے لیے، بال تو ہے نہیں لیکن پھر بھی اس طرح پھروائے گا، ورنہ دم دینی پڑے گی، بال ہوں یا نہ ہوں ہر دفعہ اس طرح پھروانا ہوگا۔ اللہ کو تمہارے بالوں کی ضرورت نہیں، مقصد تو اللہ کے آگے گردن جھکانا ہے اور اللہ کے آگے اپنا سر پیش کرنا ہے، چاہے بال ہوں یا نہ ہوں۔ ایک گنجا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ ایک آدمی گنجا ہے، اس کے بال ہی نہیں ہے، لیکن اس کو بھی پھروانا پڑے گا، اتباع کرنی پڑے گی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کی۔ اچھا، اسی طرح حالت احرام میں ناخن نہیں کاٹ سکتے۔ اگر حالت احرام میں تم نے دونوں ہاتھوں کے ناخن کاٹ لیے تو ایک بکری دم دینی پڑے گی۔ اب ناخن پہلے کاٹ لیں، حجامت پہلے بنا لیں، زیر ناف پہلے صاف کر لیں، پہلے غسل کر کے تیار ہو جائیں، شیو نہ کر لیں۔ کہیں گے مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ داڑھی بھی مڈا لیں، ہاں کیا بتائیں، داڑھی تو اس دن منڈوایا کریں جب مدینے جانا ہو، کیا خیال ہے؟ باقی حضور کے دربار میں جب حاضری ہو تو باقاعدہ مخالف اور باغی بن کے حاضر ہو کہ یا رسول اللہ مجھے آپ کی شکل پسند نہیں، اس لیے میں شیو کرا کے آیا ہوں اور باقاعدہ ٹائی لگا کے آیا ہوں، بال نہیں لگتے یہاں۔ کیا ضرورت ہے ڈرامہ کرنے کی؟ اللہ رسول سے بھی ڈرامے کر رہے ہو یار، چھوڑو بات، نہیں مانتے اسلام کو چھوڑ دو، اسلام کو کچھ نہیں ہوگا، اور مانتے ہو تو ادخلوا فی السلم کافۃ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والا مسئلہ نہ کرو۔ اسی لیے آج کوئی اسلام کا ملک جو ہے اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا کہ نہ خدا راضی ہے نہ کافر راضی ہے۔ مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، منافقوں کی طرح ہم ادھر بھی لڑکتے ہیں ادھر بھی لڑکتے ہیں، ملتا کسی سے کچھ نہیں۔ ہم اپنا دین چھوڑ کے کافروں کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر جناب 2-4 مولوی چیختے ہوں گے نہیں جی نہیں، ہم اسلام کیسے چھوڑ سکتے ہیں، پھر جناب وہ کہتے ہیں یار یہ کیا کر رہے ہو، پھر مولویوں کے ساتھ باؤ نہیں جی ہم بالکل رگڑ دیں گے مولویوں کو، وہ پھر مولوی کہتے ہیں اچھا آؤ ذرا ہاتھ لگاؤ دیکھتے ہیں، نہیں جناب ہم تو پکے مسلمان ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نہ خدا راضی نہ کافر راضی، ڈوب رہے ہیں، کسی کو ایک کو راضی کرو، کافر بننا ہے کھل کے بنو، یا سراسر موم ہو جائے یا سراسر سنگ۔ یہ کیا ہے کہ آدھا بٹیر اور آدھا تیتر کہ اذا لقوا الذین آمنوا، جب مومنوں کو ملو قالوا آمنا، ہم مومن ہیں پکے جناب، ہم آپ کے ساتھ ہیں، فاذا خلوا الی شیاطینہم، جب کافروں کے پاس جاؤ انا معکم، جناب ہم تو آپ کے پرانے نیاز مند ہیں، ساتھی ہیں جناب، یہ تو اوپر سے ہم رکھ رکھائی کرتے رہتے ہیں، ورنہ آپ دیکھیں آپ شراب پیتے ہیں سر ہم بھی شراب پیتے ہیں، آپ داڑھی منڈاتے ہیں ہم بھی داڑھی منڈاتے ہیں، آپ 3 پیس سوٹ پہنتے ہیں سر ہم بھی پہنتے ہیں، آپ کے کلب ہیں سر ہمارے بھی کلب ہیں، آپ کے بار ہیں ہمارے بھی بار ہیں، آپ کے پاس پب ہیں ہمارے بھی پب ہیں، آپ کے ڈانس کرتے ہیں ہم بھی ڈانس کرتے ہیں، آپ کی بھی فلور ڈانس بنے ہوئے ہمارے بھی بنے ہوئے، سر ہم تو بالکل آپ کی کاپی ہیں، نیاز مند ہیں، اور ہم انگریزی بولیں تو آپ کے لہجے میں بولتے ہیں۔
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और हम क्या कर सकते हैं, रो सकते हैं। पहले कौन सी मौलवियों की किसी ने सुनी है कि अब सुन लेगा, लेकिन हम क़यामत में कह सकेंगे कि मौला तेरे काबे के सामने बैठ के पैगाम पहुंचा दिया। कोई न माने उसकी मर्जी है, हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है कि आपको पकड़ के हम मनवा लें। मेरी अम्मी को बैठे बैठे दिल में ख्याल आता है कि मेरा वक्त आ गया है, मैं मर रही हूँ। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, मौत याद कर रही है, कोई बुरी बात तो है नहीं, हम सब ने नहीं मरना भाई। अगर कोई अपनी मौत को याद रखे अच्छी बात है, कोई डरने वाली बात नहीं। सबको मौत आनी है और मौत को याद रखो ताकि तैयारी करो उसके लिए। एक आदमी मदीना मुनव्वरा ज़ियारत के लिए जाए, वापसी पे एहराम जरूरी बांधे। मैं रहता हूँ बांग्लादेश में, यहाँ रहता हूँ, तो मेरी बीवी बीमार है और मैंने कहा शाह जलाल की मज़ार पे जाऊंगा। जब तुम खुदा के काबे में मांग के ईमान पक्का नहीं तो शाह जलाल क्या करेगा? حي على الفلاح